ہیرو کی تلاش۔ ہر انسان فطرتاً ساری زندگی اپنا ایک ہیرو تلاش کر اس کی تحسین کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کسی دوسرے کے بجائے ہیرو کے اس منصب پر اپنی ذات کو فائز کر دیتے ہیں اور ساری زندگی نرگس کے پھول کی طرح اپنے عشق کا آپ شکار ہو کر پانی میں اپنا ہی عکس دیکھتے رہتے ہیں۔ باقی لوگ اپنا ہیرو خارج میں تلاش کرتے ہیں۔ حقیقی دنیا میں چونکہ سپرمین نہیں پائے جاتے، اس لیے جو بھی برا بھلا ہیرو مل جائے لوگ اسی میں سپرمین کی خصوصیات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ذوق اور حالات کے لحاظ سے لوگ کسی مذہبی یا قومی لیڈر، کھلاڑی یا فنکار یا اپنے قریبی حلقے میں موجود کسی شخص میں اپنا یہ شوق پورا کر لیتے ہیں۔ اس عمل میں یہ لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہر ہیرو کے پیچھے درجنوں عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی غیر موجودگی میں ہر ہیرو ایک زیرو بن جاتا ہے۔ مگر اس حقیقت سے بے نیاز ہم سب اپنے اپنے ہیرو کی تحسین، تعریف اور تکبیر میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صرف اللہ جل جلالہ کی ہستی ہے جو اپنی ذات میں کامل اور غنی ہے، جو صاحب کمال ہے مگر کمال کو ظہور میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، جو صاحب جمال ہے مگر حسن کی انتہا کو تخلیق کر کے بھی بے پرواہ رہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، جو الحی القیوم ہے مگر اپنی زندگی اور بقا کے لیے کسی کا احسان مند نہیں، جو ہر لمحے صنائی کے معجزے تخلیق کرتا ہے مگر اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے ہر فانی مخلوق کی مدد سے بے نیاز ہے۔ لوگ صنم تراشتے ہیں، ہیرو تراشتے ہیں، مگر محبوب حقیقی، معبود برحق اور اس صاحب کمال کو بھول جاتے ہیں جو کائنات میں اصل اور واحد ہیرو ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ خدا جس طرح نہ ماننے والوں کو نظر نہیں آتا، ماننے والوں کو بھی نظر نہیں آتا، ورنہ ہیرو کی تلاش ختم ہو جائے۔ پالتو مرغی کا شکار۔ کسی ستم ظریف نے میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی محبت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پالتو مرغی کا شکار کھیلنا۔ یہ بات مزاحیہ انداز میں مردوں کی ایک بڑی کمزوری کا بیان ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھنے کے بعد بحیثیت عورت بیوی کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دفعہ اس کی ذمہ داری خواتین کے سر بھی ہوتی ہے، جو بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی شوہر اور خود اپنی ذات سے بھی بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ گھر میں ماں آ جاتی ہے اور بیوی رخصت ہو جاتی ہے۔ تاہم ایسا نہ ہو تب بھی مرد فطری طور پر بیوی میں بحیثیت عورت اس طرح دلچسپی نہیں لیتے۔ یہ چیز اکثر میاں بیوی کے رشتے میں ناچاکی اور بعض اوقات گھر کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے میں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تکمیل لذت کے نہیں بلکہ تعارف لذت کے اصول پر بنائی ہے۔ اس دنیا کی ہر نعمت جیسے ہی دسترس میں آتی ہے اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ یہ بظاہر اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے، لیکن اس واقعے کا اصل مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ پا لینے کی نہیں بلکہ اس جنت کے تعارف کی جگہ ہے جس کا ہر عیش دائمی اور ہر لذت ابدی ہوگی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد انسان کی اصل توجہ اس امتحان کی طرف رہے گی جس میں کامیابی کا نتیجہ یہ لافانی جنت ہوگی۔ ایسا انسان اپنی بیوی کی ڈھلتی جوانی کو واپس لانے یا کسی نئی عورت میں دلچسپی لینے کے بجائے اپنی بیوی سے جیسی کہ وہ ہے محبت کرے گا، کیونکہ یہ محبت ہی گھر میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کرے گی۔ یہی پاکیزگی اس کو اور اس کے خاندان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران کرے گی۔ اسٹریس اور ٹینشن۔ دور جدید میں روزمرہ زندگی کے اسٹریس نے انسانی صحت کو بہت متاثر کیا ہے، تاہم کم ہی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں
کہ اسٹریس یا دباؤ اپنی ذات میں کوئی منفی چیز نہیں، بلکہ یہ ہماری بقا اور ترقی کا ضامن ہے۔ مثلاً اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اس کے مکینوں میں فوراً آگ پر قابو پانے کا شدید جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی بنا پر لوگ فوراً حرکت میں آ کر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں پیدا ہونے والا یہی جذبہ محرکہ اسٹریس ہے۔ تاہم اسٹریس اور اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی جسمانی اور ذہنی کاوش کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ ٹینشن یا تناؤ ہے۔ اسٹریس جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، ذہن کچھ کیمیکل خارج کرتا ہے جو ہمارے اعصاب یا نروس سسٹم پر زبردست تناؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی تناؤ جسم میں وہ اضافی توانائی پیدا کرتا ہے جو کسی مشکل سے نمٹنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اسٹریس ختم ہو جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر اعصاب پر ٹینشن یا تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم جب انسان مستقل اسٹریس میں رہنے لگے تو اس کے نتیجے میں اعصاب پر مسلسل تناؤ طاری رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، مگر ہمارے اعصاب کو تناؤ میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اسٹریس سے نہیں بلکہ اسی تناؤ سے پہنچتا ہے۔ دل کا مرض، بلڈ پریشر، معدے اور نظام ہاضمہ کے مسائل کی اصل وجہ یہی اعصابی تناؤ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کے حل کی بنیادی کنجی یہ ہے کہ جب بھی اسٹریس طویل ہونے لگے فوراً اس چیز کا جائزہ لیا جائے کہ کیا ہم مستقل تناؤ میں تو نہیں؟ اگر ہیں تو گہری سانس لے کر، کسی کھیل کو اختیار کر کے، کسی تفریح میں شامل ہو کر یا کسی اور طریقے سے ٹینشن کو دور کریں، کیونکہ انسان کے لیے زہر قاتل یہی ٹینشن ہے۔ توبہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ۔ مجھ سے بہت سے لوگ ایک سوال بار بار کرتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی خاص گناہ ان سے چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ توبہ کرتے ہیں مگر پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ یہ دو چار لوگوں کا معاملہ نہیں، نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اکثر ایسے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان حالات میں بار بار خود کو ڈال دیتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی کو اگر غیبت کی عادت ہے اور ساتھ میں بہت بولنے کا مرض بھی لاحق ہے تو غیبت چھوڑنے کے لیے کم بولنے یا سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی اکثر اوقات بار بار وہی گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا ارتکاب ہو، بغیر کسی تاخیر کے فوراً توبہ کریں۔ ساتھ میں یہ بھی طے کر لیں کہ کسی نہ کسی اضافی نیکی کو بطور کفارہ ضرور کرنا ہے۔ جیسے بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نامناسب مناظر پر نگاہ ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی انسان اس کیفیت سے باہر نکلے پوری شدت کے ساتھ توبہ کرے، اللہ سے مدد کا طلبگار ہو، ساتھ میں کسی اضافی نیکی کو ضرور کرے، جیسے کچھ صدقہ کر دے، کچھ نوافل پڑھ لے یا خدمت خلق کا کوئی کام کر لے۔ ایسے گناہ عام طور پر شیاطین کی وسوسہ انگیزی کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر اس طرح کی صورتحال سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے وسوسہ انگیزی کی گئی تھی اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایسا انسان خدا سے دور ہونے کے بجائے اس سے اور قریب ہو جاتا ہے، جس کے بعد شیاطین تنگ آ کر اپنی وسوسہ انگیزی کم کر دیتے ہیں اور یوں انسان کو مستقل طور پر اس گناہ سے نجات مل جاتی ہے۔ یہی اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ رزق ربانی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ امتیاز صاحب مجھے اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ احسان و اعتراف کے اعلیٰ انسانی وصف کا ایسا بیان تھا جس کا ہم لوگ روزمرہ زندگی میں اکثر تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں ایک دن قبل کسی جگہ جانا تھا۔ ان کے ایک دوست جو اسی طرف جا رہے تھے، انہوں نے پیشکش کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں۔ چنانچہ امتیاز صاحب کے دوست انہیں ان کی منزل پر لے گئے۔ واپسی پر ظہر کا وقت ہو گیا تو امتیاز صاحب نے نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر ان کے دوست نے تاخیر کا برا مانے بغیر وہ جملہ ادا کیا جو شروع میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد کا احوال انہی کی زبانی سنیے۔ میں نماز پڑھنے لگا
اسی دوران میں مجھے خیال آیا کہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے۔ میرا دل اس کے لیے احسان مندی کے جذبات سے بھر گیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے احسان پر شکر گزار ہوں جو نہ کیا جاتا تو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جس ہستی کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، میری ساری زندگی اس کے عظیم ترین احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ میرا جسم، میری روح، میرا گھر، بیوی، بچے، مال و اسباب، میرا ہر لمحہ، زندگی کا ہر پہلو، وجود کا ہر گوشہ اس کریم کے احسانات سے زیر بار ہے۔ اس کی ایک نعمت بھی چھن جائے تو میں برباد ہو جاؤں گا اور زندگی رنج و الم کی داستان بن جائے گی۔ میں تڑپ کر سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا، مالک، مجھ پر تیرے بے شمار احسان ہے، مگر میں شکر گزاری کے بجائے معمولی محرومیوں اور وقتی مسائل کا رونا روتا رہتا ہوں۔ میرے مالک، میں نے تیری بہت بڑی عنایات کو بہت تھوڑا سمجھا اور تیری معمولی آزمائش کو بہت بڑا بنا دیا۔ تو نے زندگی میں مجھے ہزاروں نعمتیں دیں، مگر میں ملے ہوئے ہزار کو بھول کر اور بے شمار کو چھوڑ کر ایک دو نہ ملی ہوئی چیزوں پر ناشکری کرتا رہا ہوں۔ میرے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ میں نے امتیاز صاحب سے کہا، آپ نے کل نماز کا قیام نہیں کیا تھا، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیام کیا تھا۔ آپ نے کل نماز میں سجدہ نہیں کیا تھا، رزق ربانی سے اپنا دامن بھرا تھا۔ آپ کی کل کی نماز عام نماز نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تھی۔ آپ کی شکر گزاری کا سجدہ بظاہر زمین پر ہوا تھا، مگر در حقیقت یہ سجدہ خدا کے قدموں میں کیا گیا ہے۔ اس ملاقات پر خوشیاں منائیے، اس سجدے پر ناز کیجیے۔ یہ سجدہ نصیب والوں کو ملتا ہے، خاص کر آج کل کے اس دور میں جب ہر شخص ساری نعمتیں پا کر صرف ایک دو چیزوں کے نہ ملنے یا کم ملنے پر عمر بھر ناشکرا بنا رہتا ہے۔ ایک دشمن اسلام، خدا کے حضور۔ پروردگار عالم، میں آپ کا بے حد و حساب شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے مجرم کو سزا سنانے سے پہلے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ پروردگار عالم، آج جب کہ میزان عدل نصب کی جا چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو نہ مانا، کسی سچائی کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ میں نے ساری زندگی اسلام کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھا، مگر ہمیشہ ایک معاند اور دشمن کی نگاہ سے۔ آپ نے مجھے مذاہب کا عالم بنایا، مگر میں نے اس علم کو اسلام دشمنی میں استعمال کیا۔ آپ نے مجھے عقل و فہم اور ذہانت کی دولت سے نوازا، مگر میں نے اس دولت کو اسلام دشمنی کے فروغ میں لٹا دیا۔ آپ نے مجھے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت دی، مگر یہ صلاحیت آپ کے بندوں کو آپ کے پیغام، آپ کے دین اور آپ کے پیغمبر سے دور کرنے میں صرف ہوئی۔ مجھے اپنے ہر جرم کا اعتراف ہے، مگر سزا کا فیصلہ سنائے جانے سے قبل ایک گزارش آپ کی بلند اور اعلیٰ بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ آپ جیسا عدل کرنے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ پروردگار عالم، مجھے معلوم ہے کہ مجھے سچائی کی مخالفت کی بنا پر سزا ہوگی۔ اس بنا پر سزا ہوگی کہ میں نے اسلام کی دعوت کو پانے کے باوجود اس پر کبھی سنجیدگی اور ہمدردی سے غور نہیں کیا، بلکہ اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق نہ پا کر اسلام کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مگر دلوں کے حال جاننے والے رب، میں اس جرم میں تنہا تو نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسلام کے جو نام لیوا آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، وہ بھی اسی جرم کے مرتکب ہیں؟ میں نے اگر اپنے پیدائشی مذہب کو آخری حق مانا ہے
تو یہ لوگ بھی اپنے پیدائشی فرقے کو آخری حق مانتے ہیں۔ میرے ماحول اور اساتذہ نے جس دین کو میرے سامنے واحد سچائی کے طور پر پیش کیا، میں زندگی بھر اسی کے لیے لڑتا رہا۔ ان لوگوں کے ماحول اور اساتذہ نے بھی جس فرقے اور نظریات کو ان کے سامنے واحد سچائی کے طور پر پیش کیا، یہ بھی زندگی بھر اس کے لیے لڑتے رہے۔ میں بھی اڑیل ٹٹو بنا رہا، یہ بھی اپنے سچ پر اڑے رہے۔ میں اپنے تعصبات کو سچ سمجھتا رہا، یہ بھی اپنے تعصبات کو حق سمجھتے رہے۔ پروردگار عالم، میں نے اپنے دین کے علاوہ ہر دوسرے دین کے خلاف عناد پال لیا، یہ بھی اپنے فرقے کے علاوہ ہر ایک کے خلاف عناد میں مبتلا رہے۔ میں مخالفت برائے مخالفت کے اصول پر جیا، یہ بھی اسی اصول پر جیے۔ میں نے مخالفت میں ہر اخلاقی حد کو پار کیا، انہوں نے بھی پار کیا۔ میں نے حسن ظن رکھنے کے بجائے بدگمانی کی، یہی انہوں نے کیا۔ میں شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا رخ کرنے کے بجائے گندگی کی مکھی بن کر ہمیشہ کمزور بات کی طرف لپکا، یہی ان کا بھی رویہ تھا۔ میں نے بات کو سیاق و سباق سے کاٹا، انہوں نے بھی دوسروں کو اسی طریقے پر بدنام کیا۔ میں نے سچائی کے جواب میں نکتہ افرینی کی، انہوں نے بھی سچائی کو ایسے ہی رد کیا۔ میں نے لوگوں کو بہکانے کے لیے الزام، بہتان اور جھوٹ کا سہارا لیا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ میں نے سچائی کو چھپایا، انہوں نے بھی چھپایا۔ میں نے اصل بات سے پہلو تہی کی، انہوں نے بھی کی۔ میں حق بات بیان کرنے کے وقت خاموش رہا، یہ بھی خاموش رہے۔ اب اگر آپ میرے لیے جہنم کا فیصلہ سناتے ہیں تو سر آنکھوں پر کہ آپ عادل ہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس اصول پر جنت میں جائیں گے؟ جب رویہ ایک ہے تو بدلہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ان کا بدلہ اگر جنت ہے تو میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر میں جہنم کا مستحق ہوں تو میں آپ کے عدل سے کیسے توقع کروں کہ یہ جنت میں بھیجے جائیں گے؟ میرے ساتھ عدل کیجیے، یا تو ان کو جہنم میں میرے ساتھ کیجیے یا مجھے ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں۔ آپ کی عزت اور جلال کی قسم، آپ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ عالی جاں، مجھے اس کے سوا آپ کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں کہنا۔ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اس دھرتی پر انسان کا وجود حاصل تخلیق ہے۔ خالق نے اپنا یہ شاہکار اس لیے تخلیق کیا تھا کہ انسان اپنی بندگی، محبت، وفاداری اور تعصب کا تنہا مرکز صرف اور صرف اپنے خالق کو بنا لے۔ بدقسمتی سے انسان نے اس دنیا میں ہر کام کیا ہے، بس یہی کام نہیں کیا۔ انسان نے بتوں کی پرستش کی، جانوروں کو پوجا، چاند، سورج اور تاروں کے سامنے ماتھا ٹیکا، درختوں اور پتھروں کے سامنے سر جھکایا، انسانوں کو رب بنایا، بادشاہوں اور پجاریوں کو مقدس جانا، علماء اور درویشوں کی عظمت کا اسیر ہوا، قوم اور فرقے کو اپنا تعصب بنایا، اکابر پرستی کو اپنا شعار بنایا۔ انسان نے یہ سب کچھ کر کے خود اپنی عظمت کو رسوا کیا اور خالق کی نظر میں خود کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ مگر انسانوں میں چند ہی سہی، گنتی ہی کے سہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر اللہ سے بیزار، انسان پرستی کے مرض سے آزاد، تعصبات سے بلند اور تنہا ایک ہی رب کی محبت سے سرشار۔ دوسرے لوگ بتوں کی پجاری، انسانوں کے غلام، اپنے تعصبات کے قیدی، اپنی خواہشات کے اسیر اور اپنے مفادات کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ غیر اللہ کی ہر قید کے بند توڑ کر خدا کی محبت، اس کی عظمت اور تنہا اس رب سے وفاداری کو زندگی بنائے رہتے ہیں۔ یہ اس خوف میں جیتے ہیں کہ بندگی کے اس مشن میں، خدا کی محبت کے اس کام میں وہ ناکام ہو گئے تو روز قیامت ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ روز قیامت کوئی اور کام قبول ہوگا نہ یہ لوگ کوئی اور کام سیکھتے ہیں۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ قیامت کا دن ایسے لوگوں کی سربلندی کا نام ہے
ایسے لوگوں کی کامیابی کا نام ہے۔ زیادہ بڑی خدمت۔ انسانوں کی غمخواری کرنا اور دکھ درد میں دوسرے کے کام آنا ایک بہت بڑی انسانی خوبی ہے۔ یہ خوبی اس وقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے جب کوئی مصیبت بڑے پیمانے پر آ جائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی پریشانی میں گھر جائیں۔ اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب تھا۔ اس سیلاب سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات جب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں کا جذبہ ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گیا۔ مہنگائی اور معاشی تنگی کے اس دور میں بھی لوگوں نے اربوں روپے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمع کر دیے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آرام و اسباب کو چھوڑا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے۔ مرد، عورت، نوجوان، بوڑھے، بچے، جس سے جو ہو سکا دامے، درمے، قدمے، سخنے، وہ اس نے کیا۔ دوسروں کے مصائب دور کرنے کا یہی جذبہ تمام سوشل ورک اور خدمت خلق کے کاموں کی بنیاد ہے۔ اس کام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مصیبت زدگان کی مدد کرتے ہوئے تردد کریں۔ جب انہیں کسی شخص پر اطمینان ہو جاتا ہے تو لوگ جان و مال ہر طرح سے ایسے کاموں کے لیے فعال ہو جاتے ہیں۔ انسانی ہمدردی بلا شبہ انسانیت کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو جانوروں سے افضل اور برتر بناتا ہے۔ دیگر انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی خدمت خلق کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے در سے کبھی سوالی خالی لوٹتا تھا اور نہ مصائب زدہ لوگ خود کو تنہا پاتے تھے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ سوشل ورک کبھی کسی نبی اور رسول علیہم السلام کی زندگی کا مقصد نہیں بنا۔ اس کے بجائے ان کی زندگی کا اصل مقصد روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خبردار کرنا اور ان اعمال کی ہدایت دینا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب اعمال ہیں۔ کوئی نبی یا رسول اس طرح کی زندگی اور مقصد کے ساتھ جیتا ہوا نظر نہیں آتا جس طرح کا مقصد آج کے بعض انتہائی قابل احترام سوشل ورکر جیسے عبدالستار عیدی کی زندگی کا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب ہے، مگر در حقیقت انبیاء علیہم السلام کا تمام تر کام لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سوشل ورکر صرف دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر انسانوں کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، جبکہ نبی اور رسول کے سامنے آخرت کی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو دنیا کی محرومی نظر آتی ہے، خدا کے نبی یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی محرومی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے ساتھ پیش آنے والا بدترین سانحہ موت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن خدا کے مجرموں کو ملنے والا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس روز ان کے لیے موت سب سے بڑی خوش قسمتی بن جائے گی۔ دنیا میں معذوری اور آنسوؤں کا مشاہدہ انسانی ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے۔ انبیاء کی نظروں کے سامنے وہ جہنم ہوتی ہے جس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینے والی آگ نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ عام لوگوں کو غربت و افلاس سب سے بڑا مسئلہ لگتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ جنت کی ابدی بادشاہی سے محرومی ہوگا۔ انبیاء کی سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بلا شبہ لوگوں کی دنیاوی مصائب حل کرنا بڑی خدمت ہے، لیکن انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا زیادہ بڑی خدمت ہے۔ آج بھی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھتے اور اس کام میں مالی اور عملی تعاون کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں بیک وقت خدمت خلق کا اجر بھی ملے گا اور عبادت رب کا بھی۔ وہ نصرت دین کا اجر بھی دیکھیں گے اور انسانوں کی خیرخواہی کا صلہ بھی پائیں گے۔